اب وسیم بادامی محمد زبیر سے سوال کر رہا ہے کہ کیا یہ کہنا ٹھیک ہے کہ آج کی تاریخ میں اسٹیبلشمنٹ کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے پی ٹی آئی کے علاوہ؟ یہ تو میں نہیں کہہ سکتا، میں اس بیان پر تذکرہ نہیں کروں گا، کیونکہ بات یہ ہے کہ اونلی ٹائم ول پروو کہ ویدر ہماری ڈیمانڈ کیا ہے. پلیز یہ مجھے کہنے دیں، ہماری ڈیمانڈ کسی کے ساتھ کوئی نہیں ہے کہ جی کسی اور کو چھوڑ کے ہمیں بی ٹیم کا حصہ بنا لیں یا ہمیں الٹرنیٹ بنا لیں. ہم یہ کہتے ہیں ایون پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے، پاکستان کے آئین کی پاسداری ہونی چاہیے، جو پاکستان میں طریقہ کار لکھا گیا ہے الیکٹورل پروسیس کا وہ ہونا چاہیے، بجائے کہ کسی ایک کے اوپر ہاتھ رکھا جائے یا شفقت کا ہاتھ رکھا جائے اور دوسرے کے اوپر مشکلات پیدا کی جائیں تاکہ اپنی چوائس کی ایک پارٹی کو حکومت میں لے کے آئیں. دیکھیں یہ جو پروجیکٹ شروع ہوا تھا نا 2011 میں شروع ہوا تھا، آپ کو بھی پتہ ہے، جو لاہور کا جلسہ تھا اور اس کے بعد کس طرح سے پی ٹی آئی کو پراپر، وہی پی ٹی آئی تھی، وہی عمران خان تھے 2011 اکتوبر جلسے سے پہلے، سر وہ ایک لمبی بحث ہے، 2008 میں جب بات غلط نہیں ہے آپ کی، نہیں 2008 میں جب انہوں نے بائیکٹ کا اعلان کیا تھا تو کسی اینالسٹ نے باشمول آپ کے ایک سیکنڈ 2008 میں جب انہوں نے بائیکٹ کا اعلان کیا تھا عمران خان نے، تو تمام جو سرکردہ اینالسٹ ہیں جس میں آپ بھی ماشاءاللہ اس وقت بہت بھرپور انداز میں کرتے تھے انالیسز، آپ نے محسوس بھی نہیں کیا کہ پی ٹی آئی کے ہونے یا نہ ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے، اور ایک دم سے 2011 میں پتہ چلا کہ یہ تو پارٹی آف دا فیوچر ہے، یہ تو پارٹی یہی ہے. ہمیں بتایا گیا، پوری قوم کو بتایا گیا. 2013 میں دھکا دینے کی کوشش کی گئی، لیکن چلیں اس میں جائے بغیر سر ابھی یہ بتا دیں آج کے موضوع پہ جو مریم نواز صاحبہ سے پھر پوچھا گیا کہ ڈیل ہو رہی ہے اور انہوں نے کہا بھائی یہ پاگل ہیں کہ ہم ڈیل کر لیں. میں ذرا اس کو ریفریش کرتا ہوں کہ میرا مقصد ڈیل سے یہ ہے کہ کوئی ایسا ارینجمنٹ کہ جس میں آپ کو یہ آفر ہو یا آپ یہ ایکسیپٹ کر لیں کہ اگلا الیکشن آپ کو ملے گا بالکل فیئر. شرط اس کے لیے ہے کہ میاں صاحب پس پردہ رہیں، مریم بی بی پس پردہ رہیں، یہ دونوں کیریکٹرز پس پردہ بھی رہیں اور خاموش رہیں اور شہباز صاحب کو معاملات سنبھالنے دیں. میں ایسے کسی ارینجمنٹ کو ڈیل کہوں گا. ایسے کسی ارینجمنٹ کی آپ کو آفر ہوئی ہے یا آپ ایکسیپٹ کرنے کو تیار ہیں؟ کوئی ہم ایسی ارینجمنٹ نہیں کریں گے. کیوں مریم نواز باہر رہیں؟ شی از ون آف دا موسٹ پاپولر لیڈرز ان پاکستان. ان کو باہر رکھیں، پہلے بے نظیر بھٹو کو باہر رکھیں، ذوالفقار علی بھٹو کو باہر رکھیں، جی نواز شریف کو باہر. کس سلسلے میں؟ زبیر صاحب اگر آپ کو آپ کی پارٹی کے اندر سے لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ سر ان کو کر لیں خاموش، وقت کا تقاضا ہے، آگے اگلا الیکشن لگا ہوا ہے ورنہ اگلا بھی ہار گئے تو پارٹی کا بیڑا غرق ہو جائے گا، رکھ لیں خاموش مسئلہ تو آپ نہیں مانیں گے یہ بات؟ میاں صاحب نہیں مانیں گے یہ بات؟ کوئی میرا خیال ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں اندر کی خبر، پارٹی کے اندر کی خبر. بلیو می، ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے اپوزیشن میں بیٹھنے کا. ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے کہ فیئر اینڈ فری الیکشن نہیں، فری اینڈ فیئر الیکشن میں اگر لوگ ریجیکٹ کر دیتے ہیں تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. چلیں میں اس کو یوں کر لیتا ہوں، اگر آپ کی پارٹی کے اندر سے لوگ آپ کو کہیں کہ سر اگر ہمیں فری اینڈ فیئر الیکشن چاہیے نا تو اس کے لیے مریم بی بی کو خاموش کرانا پڑے گا. ابھی یہ ریالٹی آف دا ڈے ہے. فیئر یا انفیئر جو کرانا پڑے گا، سب سے زیادہ کراؤڈ کو وہ پل کرتی ہیں، سب سے زیادہ لوگ ان کے چاہنے والے ہیں، پاگل ہیں ان کے پیچھے. سائلنس آف مریم نواز شریف صاحبہ، از دیٹ کریکٹ؟ Absolutely, we will not accept it. چاہے اس کی کوئی بھی کاسٹ ہو. لوگوں کی دھڑکنوں میں بستی ہیں اسی طرح سے جس طرح میاں نواز شریف بستے تھے. اور میں آپ کی یہ وضاحت بھی کر دوں اور کلیریفائی بھی کر دوں، she has not taken a back seat. ابھی 8 تاریخ سے آزاد کشمیر کا الیکشن کیمپین ہے، اس میں بھرپور انداز میں مریم نواز will lead the campaign. اور اس وقت آپ پھر مظفر آباد ہو یا نیلم ہو یا دوسری ایریاز ہوں آزاد کشمیر کے، آپ دیکھ لیں گے کہ مریم نواز کے لیے کتنے بھرپور انداز میں لوگ باہر نکلتے ہیں اور کس طرح سے ان سے محبت کا اظہار کرتے ہیں. نواز شریف کے بعد سب سے بڑی کراؤڈ پولر مریم نواز شریف صاحب ہیں پی ایم ایل این میں. جی بالکل صحیح. شہباز صاحب سے بھی زیادہ نہیں. دیکھیں ہر ایک کا ایک، میں شہباز شریف صاحب گورننس کے حوالے سے، میچورٹی کے حوالے سے، ایکسپیرینس کے حوالے سے، ڈیلیوری کے حوالے سے انہوں نے لوہا منوایا ہے. He is probably the best administrator Pakistan has produced and everyone talks of Punjab speed اور جس طرح سے انہوں نے پنجاب کو بنایا تھا، انہوں نے سٹینڈرڈ سیٹ کیا ہے. ان کے سٹینڈرڈ کو سب اچیو کرنے کے لیے بھرپور محنت کرتے ہیں. خیر محنت کیا کرتے ہیں، آپ نے بزدار کو لاگے کھڑا کر دیا تو کیا کمپٹیشن کیا ہوگا. بٹ میک نو مسٹیک کہ شہباز، دیکھیں پولیٹیکل پارٹی میں مختلف لوگوں کا مختلف کردار ہوتا ہے. شہباز شریف کا اپنا کردار ہے، ان کا وزن ہے، ان کے پاس ایکسپیرینس ہے، میچورٹی ہے، ڈیلیوری وہ کر چکے ہیں.
گورننس آتی ہے ان کو. تو یہ ساری چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے ایک فیوچر حکومت کے حوالے سے. نواز شریف صاحب کے نااہلی کے زمانے میں جو کہ ابھی چل رہا ہے پی ایم ایل نون کا وزارت عظمیٰ کا اگلا امیدوار کون ہے؟ مریم نواز یا شہباز شریف؟ یہ آپ کے ویسے ایک سے ایک سوال جو ہے نا مشکل ترین ہے اور آپ کہتے ہیں معصومانہ ہے. اس کو میرا خیال ہے جس طرح شاہ محمود قریشی نے تھوڑا دیر سوچ کے کہا تھا نا I will let it pass, تو میں بغیر سوچے ہوئے کہہ رہا ہوں. آپ اس کو you will let it pass, you don't want to answer, so it which means کہ it is not crystal clear, the answer is not crystal clear. ورنہ تو آپ ٹھک کر کے جواب دیتے نا کہ یار وسیم بادامی یہ بھی کوئی سوال ہے ظاہر ہے فلاں ہے اس کا مطلب. Because I am دیکھیں میرا پارٹی کی ان ٹاپ لیڈرشپ میں شمار نہیں ہوتا کہ جو جن کے پاس یہ انسائڈ انفارمیشن ہو. میرے پاس ہوتی تو میں آپ سے ضرور شیئر کرتا. کیا پی ڈی ایم کے آنے والے جلسوں میں سوات کے بعد کراچی کا اعلان کیا تھا نواز شریف صاحب بھی خطاب کریں گے؟ یہ ابھی طے نہیں ہوا لیکن کر سکتے, کیوں نہ کریں. اور ہم تو ایک شرط رکھ رہے ہیں, اگر آپ چلائیں گے تو میں کل وہ 8 تاریخ کے جلسے میں کروا دیتا ہوں. ہم آپ کے لیے اتنے عزیز ہو گئے کہ آپ کہہ رہے ہیں وسیم بادامی آپ چلاؤ بس میں بلا لیتا ہوں. آپ بھی وسیم بادامی ارشد شریف وغیرہ چھپ چھپا کے سب سن رہے ہوتے ہیں نواز شریف کا خطاب, سب پورا پاکستان سن لیتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ سوشل میڈیا پر سن لیتا ہے اور اس پر ڈسکشن بھی ہو رہی ہوتی ہے, اس پر ڈسکشن بھی ہوتی ہے. لیکن سر میں کنکلوڈ کرتا ہوں, اس کا کیا مطلب ہے جب مریم بی بی کہتی ہیں, پہلے بھی کہہ چکی ہیں کہ جہاں شہباز شریف صاحب ہوں وہاں میری ضرورت نہیں ہے. مطلب کسی جلسے میں کیوں نہیں ہو سکتا کہ شہباز صاحب بھی ہوں مریم بی بی ہوں اور خطاب شہباز صاحب کریں چونکہ وہ سینئر ہیں جو پی ڈی ایم کیسے کیوں نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں بالکل ایک پولیٹیکل پارٹی میں مختلف لوگ ہوتے ہیں, لیڈرز ہوتے ہیں, جیل کرنا ہوتا ہے کہ کس کی کیا کہاں زیادہ ضرورت ہے. تو اس میں کوئی میرا خیال ہے کوئی ایسا ایشو نہیں ہے کہ ہمارے پاس یہ اللہ کا شکر ہے کہ اتنے بڑے بڑے لیڈرز ہیں کہ جلسہ ہو رہا ہے سوات میں اور مریم نواز وہاں موجود نہیں ہے اور پھر بھی جلسہ کامیاب ہوتا ہے. تو یہ آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ اسٹرینتھ ہے نا پارٹی کی. کیا پیپلز پارٹی کر سکتی ہے ایسے, یا کیا پی ٹی آئی کر سکتی ہے؟ میرا سوال آخری پیپلز پارٹی سے متعلق ہی تھا زبیر صاحب, وقت تو ختم ہو گیا. آخری سوال, آپ نے اس بات پہ آپ ہرٹ فیل کرتے ہیں کہ بلاول صاحب ٹھیک ہے دو الگ الگ پارٹیز ہیں نون اور پیپلز پارٹی, تو ظاہر ایک دوسرے پہ تنقید کریں گے اور جب الیکشن کا ماحول ہوگا تو زیادہ کریں گے جیسے آزاد کشمیر میں وہ کر رہے ہیں, ان کا رائٹ ہے. لیکن مجھے ذاتی طور پہ ایسا لگتا ہے کہ کسی بھی بڑی تنقید سے زیادہ ایسی یہ تنقید ہوتی ہے کہ آپ کچھ ایسے الفاظ کہہ دیں جس سے اگلے بندے کی حب الوطنی کو کوشچن مارک لگ جائے. جب بلاول بھٹو صاحب ایک مرتبہ نہیں 10 مرتبہ آزاد کشمیر میں کہتے ہیں کہ ہم نہیں بلاتے مودی کو اپنی شادیوں میں, ہمیں مودی اتنا عزیز نہیں ہے کہ مودی کو اپنے گھر پہ بلائیں, تو آپ اس سے ہرٹ فیل کرتے ہیں کہ یار یہ کام تو عمران خان صاحب کرتے تھے, بلاول صاحب ہمیں گورننس پہ اور معاملہ پہ 100 تنقید کر لیں, یہ تو نہ کہیں ہمیں مودی کے تانے تو نہ دیں. بالکل بلاول صاحب ظاہر ہے پیپلز پارٹی کے لیڈر ہیں, لیکن اس قسم کی بات کرنا جس میں حب الوطنی ایک دوسرے کی چیلنج کرنا, یہ ایک پاکستان ایٹ لیسٹ جو اپوزیشن جماعتیں ہیں, پی ٹی آئی کا تو نہیں میں کہہ سکتا کیونکہ وہ سمجھتے ہی نہیں ہے کہ ہم حب الوطن ہو سکتے ہیں, لیکن بلاول کا یہ کہنا بھائی شادی پر بلانے پر آپ کو ضرور اعتراض ہو سکتا ہے لیکن آپ اس پر حب الوطنی پر چیلنج نہیں کر سکتے. ہر ایک کا ڈپلومیسی کرنے کا طریقہ کار ہوتا ہے, کوئی دنیا میں سیٹ سٹینڈرڈز نہیں ہوتا, اور لیڈرز جو ہوتے ہیں وہ پرسنل لیول پر پہلے ایک دوسرے کو ریچ آؤٹ کرتے ہیں. یہ دنیا بھر میں چاہے جب رشیا کا اور یو ایس کا ریلیشن شپ ٹھیک ہو رہی تھی, یا چائنا اور یو ایس کی ہو رہی تھی, یا ایجپٹ یا اسرائیل کی ہو رہی تھی, تو اس میں یہ سٹینڈرڈ طریقے سے ڈپلومیسی نہیں ہوئی تھی. سو اگر میاں نواز شریف, اور میاں نواز شریف نے کیا تھا بھائی, انڈین پرائم منسٹر یہاں آئے تھے, واجپئی صاحب یہاں 98 میں آئے تھے, 99 میں آئے تھے, اور لاہور ڈکلیریشن ہوا تھا. سر آخری سوال یہ کہ آزاد کشمیر کی نون کی انتخابی مہم سے کیا آواز آئے گی کہ عمران خان نااہل ہے, فلاں فلاں, اس لیے اس کو گرانا ہے, یا یہ آواز آئے گی کہ عمران خان کون ہے, وہ تو مورا ہے, اس سے تو جنگ ہی نہیں ہے, جنگ تو اس کو لانے والوں سے ہے. کون سا بیانیہ ہوگا؟ ایکچولی عمران خان بالکل صحیح ہے. اب اور آزاد کشمیر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ابھی جو بریفنگ ہوئی تھی اس میں سارا پاکستان کی لیڈرشپ تھی, پولیٹیکل ملٹری. آپ اپنے جلسوں میں کون سے نیریٹو کو پروموٹ کریں گے, خان کو ہٹاؤ یا خان کے لانے والوں کے خلاف؟ اور کسی نے
کسی نے ان کو مس بھی نہیں کیا عمران خان کو کہ وہ ہوتے تو پتہ نہیں کیا بریفنگ کا بڑا سٹینڈرڈ اوپر ہو جاتا یا کوالٹی بڑی بڑھ جاتی. کسی نے مس نہیں کیا, نہ پی ٹی آئی نے مس کیا, نہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے, نہ اپوزیشن نے. یہ چلیں اس میں لیکن آپ کی اسٹیج سے کیا آواز آئے گی کہ عمران خان کو ہٹانا ہے یا عمران کے لانے والوں سے جنگ ہے؟ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.